آفاق احمد صاحب کی کارکردگی، کارگزاری، سعی پہما، جہد مسلسل کا یہ نتیجہ ہے جو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہو۔ حق کہا آپ نے کہ مجھے غیروں نے تکلیف کم دیا، مجھے غیروں نے کم ستایا، مجھے غیروں کی طرف سے رکاوٹیں کم آئی، لیکن اپنوں نے میرے راستے میں رولے بہت ڈالے، اپنوں نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ یہ حقیقت ہے اور یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اتحاد امت کانفرنس ہے۔ ہمارے جماعت کے ذمہ دار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ایک میرا پیر بھائی ملا راجستھان میں، اس نے کہا حضرت بڑی تکلیف کی بات ہے، سن لیجئے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہا ایک جگہ جلسے میں گیا تھا، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہاں سے مرید ہو؟ ہم نے کہا ہمارے پیر صاحب بنارس میں رہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت مولانا احمد رضا خان نقشبندی۔ ارے کہا پاگل تو کہاں پھنس گیا؟ نقشبندی تو دیوبندی ہوتے ہیں، نقشبندی مجددی تو دیوبندی ہوتے ہیں۔ ارے تو پھنس گیا کہیں جا کر کے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ ہم نے کہا وہ مولانا صاحب دیوبندی تھے کہ وہابی؟ ارے کہا نہیں حضرت ٹناٹن سنی تھے۔ ہم نے کہا جب ٹناٹن سنی ہماری جماعت کے علماء کا نظریہ ایسا ہے، بولیے ایک مسلمان کو کوئی کافر کہہ دے اور ایک کافر کو کوئی مسلمان کہہ دے۔ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھو، ایک مسلمان کو کوئی مسلمان نہ سمجھے اور ایک کافر کو کوئی کافر نہ سمجھے تو خود اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بولیے تحقیق نہیں، پیر کو دیکھا نہیں۔ جس حضرت علامہ احمد رضا خان کی ایک نگاہ روحانیت آفاق احمد پہ پڑ گئی تو آفاق کو ایسا بنا دیا کہ آفاق جس پہ نظر آفاقی ڈال کے وہ مرد حق آگاہ ہو جائے، عارف باللہ ہو جائے۔ جس عارف باللہ ایسے پیرے طریقہ کو سنو، ہندوستان کا نہیں دنیا کا کتنا بڑا مرشد اعظم ہو، میں اس کے ایسے خیالات کو چوٹے کی ٹھوکروں سے اڑانے کا جذبہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرا مرشد بڑا ایسا روحانیت کا تاجدار ہے۔ اور عقیدہ کی دلیل میں دے رہا ہوں، ہمارا شجرہ نقشبندیہ، ہمارے حضرت نے اس میں ایک مصرع لکھا ہے، کان کھول کر لوگ سن لیں اور اس طرح کی زبان درازی سے پرہیز کریں، ورنہ اب ٹیم اتنی بڑی تیار ہو گئی ہے کہ جب آپ سنتے سنتے ان کو ہندوستان چھوڑ کے قبرستان چلے جانا پڑے گا۔ ہاں حضرت نے شعر لکھا ہے کہ یا الہی اعلیٰ حضرت ہی کے مسلک پر چلا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ زبان سے نہیں بکتا، تحریر دکھاؤں گا۔ ہر میرے پیر بھائی مرید کے پاس یہ شجرہ موجود ہے، یا الہی اعلیٰ حضرت ہی کے مسلک پہ چلا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ارے میں کہتا ہوں میں پہلے بریلوی ہوں، بعد میں نقشبندی ہوں۔ اب اس کے باوجود کوئی مجھے سچا سنی بریلوی نہ مانے تو وہ اپنے ایمان کا جا کر کے جائزہ لے، اور ہم کو کسی سے کرم کی بھیک نہیں مانگنا ہے۔ میرا مرشد جسے بھیک دیتا ہے وہ تاجدار ہو جاتا ہے، میرا مرشد جسے نواب دیتا ہے وہ تاجدار اور بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کرم کی بھیک مانگنے دوسرے کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ ہمارے مرشد کے قدموں میں اللہ نے عزت بھی دی ہے، برکت بھی دی ہے، رفعت بھی دی ہے، فضیلت بھی دی ہے۔ تو چاہیں گے ان کے کرم سے مانگیں۔ ہم عقیدت
رضوی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ صرف رضوی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ صرف برکاتی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ صرف اشرفی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ صرف قلندری ہونا مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ نقشبندی مجددی لکھ دیا، منسوب ہو گئے، پہلے سمجھنے کی کوشش کی یہ منسوب جہاں سے ہے اس مرشد کا عقیدہ کیسا ہے، ان کی تاریخ زندگی کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے اقوال کیسے ہیں۔ متحد کرنے کے لیے اس دور میں اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ پہلے تو ایک سرکار مفتی اعظم تھے، اب تو ہر خانوادے میں ہر مدرسے میں مفتی اعظم ہے، سب مفتی اعظم ہی بننا چاہ رہا، کیسے ہوگا؟ جس کو دیکھیے مفتی، وہ مفتی کے بارے میں پوچھے کہ اس میں فاعل ہے کہ اس میں مفعول، وہ بھی نہیں بتا پائے، لیکن مفتی۔ میرے بزرگوں، میری ملت کے نوجوانوں، آج ضرورت ہے انانیت اور تکبر، گھمنڈ کو، غیرت و لطفہ کو۔ ابھی بنگلہ دیش کے ہمارے خطیب نے بڑی پیاری بات کہی، عزت ذلت سب اللہ کے حوالے ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو آپ بتاؤ، حضرت علامہ آفاق احمد کو اللہ جب عزت دے رہا ہے تو کوئی گھٹانے والا کون ہوتا ہے؟ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، فتنے اٹھے، فتنوں نے سر اٹھائے، اختلافات ہوئے، غیروں کے سامنے روڑے ڈالے گئے، عدی دشمنی کے خندق کھودے گئے۔ یہ اپنوں کی باتیں کر رہا ہوں، غیروں کی نہیں۔ آپ تقریریں ہوئی، بہت محاذ قائم کیے گئے، لیکن پروردگار نے ایسا کرم کیا اور مفتی آفاق کے مرشد کا ایسا کرم ان کے اوپر ہے کہ سارے فتنے دم توڑ دیے، یہ اپنی جگہ ویسے ہی چمک رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باندھو گے، کہاں کہاں مجھے روکو گے ارے بند باندھو گے، میں چہتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا، میں چہتا دریا ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا۔ آج آپ الجامعۃ الاحمدیہ کے اس عظیم پروگرام سے اتحاد کا پیغام لے کے جائیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی قادری اگر کسی نقشبندی بزرگ کی توہین کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ خود قادری سلسلے کے فیضان سے محروم ہو جائے گا۔ کوئی اشرفی اگر کسی قادری سلسلے کہ ولی کی احانت کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ خود اپنے ہی سلسلے کے فیضان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قادری سہروردی، نقش بندی ہو چشتی، ارے سب کا جا کے ملتا ہے سلسلہ مدینے سے۔ اور کل کیسے ہوگا؟ افسوس کہ اس دور میں انصاف نہیں ہے، افسوس کہ اس دور میں انصاف نہیں ہے۔ ارے انصاف کرے کون کہ دل صاف نہیں ہے، انصاف کرے کون کے دل صاف نہیں ہے۔ یہ چند کلمات طیبات تھے جو میں نے آپ کے حوالے کیے، بقیہ ہمارے مہمان خطبہ کے لیے سب وقت ان کے حوالے ہے۔ اسلام زندہ باد، حضرت علامہ مفتی آفاق احمد پائیدہ۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کرتا ہوں سیاح ممالک کثیرہ، محقق مسائل جدیدہ،
فخر ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ و برکاتہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، حضرت کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ گناہ و مصروفیت کے باوجود عالمی اتحاد امت کانفرنس کے حوالے سے ہمارے قلوب کو اتحاد کا ایک نیا سبق، ایک نیا لیسن دے۔ حضرت کی بارگاہ میں عریض خطاب حضرت تشریف لائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں نعرہ تکبیر، اہل اسٹیج تو جواب دیں، نعرہ رسالت، عالمی اتحاد امت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پہ رونق افروز علماء کرام، صدر اجلاس اور جملہ برادران اہل سنت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ آپ حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نہ میں سیاح ممالک کثیرہ ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب، ایک گمنام گوشے میں بیٹھ کر دین کی خدمت کے نام پر کچھ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اسے قبول فرما لے تو وہی ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ ایک مختصر سا میرا تعارف ہے۔ میں تقریر کی محفلوں میں کم سے کم جاتا ہوں، اور گیا تو تھوڑی دیر شریک ہو کر کے واپس چلا آیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہو ہی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ آج کا حال یہ ہے کہ اگر گرفت کی جائے تو زندگی بھر کے لیے دشمنی مول لو، اور خاموش رہیں تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ۔ اس سے اچھا ہوتا ہے کہ منمو کنج خمولی کی نہ گنجت دروے، جز منو چند کتابیں ودوات قلم۔ جو اعلیٰ حضرت علیہ علماء کی زندگی تھی، اسی کے نقش قدم پر چلنا ہم نے اپنا شعار بنا لیا۔ یہ اجلاس بھی رتب و یابس سے خالی نہیں ہے۔ ہم اپنے ذمہ دار علماء کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت مولانا وبالفضل اولانا الحاج مفتی اشفاق دعوت برکاتہ القدسیہ نے جو پیغام تحریری طور پر دیا اور اتحاد امت کی جو تشریح دی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مگر برسر اسٹیج کسی اختلافی مسئلے میں یا کسی تحقیقی مسئلے میں کسی بزرگ شخصیت کو گالی دی جائے تو یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا محراب و منبر سے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے اختلاف کرنے والے مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم نے اپنے مخاطبین کو بھی اسی سنت پر عمل کی دعوت دی ہے۔ مگر
جو ہم سب کے متفق علیہ بزرگ ہیں، ان کو برسر منبر برا بھلا کہا جائے تو اس کی مذمت کی جائے گی، اور وہ ضرور قابل مذمت بات ہے۔ اس اسٹیج پر ایسی جو بھی بات ہوئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے قطعاً کوئی اتفاق نہیں کرتے۔ اتحاد امت کانفرنس کا مطلب غلط سمجھا گیا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے آپ حضرات کو جو کچھ دیا ہے اس میں 5-6 صفحے کی ایک تحریر بھی ہے، اس کی پہلے ہی سطر میں انہوں نے اتحاد امت کا مفہوم بتلا دیا ہے کہ میری مراد اتحاد امت سے یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس حد تک ہم بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگوں کا شعار یہ ہے، مشن یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ہم لوگ ان کا ہر گھڑی اور ہر موقع پر ساتھ دیتے ہیں۔ ہم سو رہے ہوں وہ آواز دیں تو ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں اور کام کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اختلاف کے جواب کام سے دیا کرتا ہوں۔ کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں اپنے کام کی مشین اور زیادہ تیز کر دیا کرتا ہوں۔ وہی روش ہم سب کی ہونی چاہیے۔ ہمارے آنے والے مقررین میں سے کچھ نے اس اختلاف کی عام طور پہ مذمت کی ہے، انکار کیا ہے، اور ہمارے بعض احباب نے اس کی ستائش کی ہے اور اس کی مدحت میں حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ یہ خلجان کا باعث ہے، ہم اسے دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ اختلاف یہ زندگی کی علامت ہے۔ آپ نے کبھی مردوں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ قبروں سے باہر نکلتے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ پرسکون زندگی ہے۔